الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دیا ہے، نصرت فتح دیا ہے، فتح مبینہ واضح فتح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گناہ، و ما تاخر، جو بعد میں، ویتم نعمتہ، تاکہ پوری کرے اپنی نعمت کو علیک، تیرے اوپر، ویہدیک، آپ کو دکھائے صراطا مستقیما، سیدھا راستہ، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کی مدد کرے نصرا عزیزا، غالب نصرت۔ هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کیا سکینہ، اطمینان کو، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ان کو زیادہ ہو جائے ایمان، مع ایمانہم، پہلے ایمان کے ساتھ، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے لشکر ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علیم حکیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ داخل کر دے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، باغات کے اندر جاری ہوں گے، اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہاں، ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ مٹا دے ان سے ان کی گناہوں کو، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور عذاب دے دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، جو کہ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، ظن السوء، برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے برا چکر، برا چکر۔ وغضب اللہ، اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہے ان کے اوپر، ولعنہم، ان پر لعنت بھیجا، وعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور بری ہے پھرنے کی جگہ۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کا اور زمینوں کا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر کے، مبشرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے، ڈر سنانے والا بنا کر کے، لتؤمنوا، تاکہ ایمان لے آئیں یہ لوگ اللہ پر، باللہ اللہ پر، ورسولہ اللہ کے رسول پر، وتعزروہ، اور ان کی مدد کرے، وتوقروہ، اور ان کی عزت کرے، وتسبحوہ، اور پاکی بیان کرے اللہ کی، بکرۃ واصیلا، صبح شام۔ ان الذین یبایعونک، پاکی بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کیا آپ کے ساتھ، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے بیعت کیا ہے اللہ کے ساتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث، پس جو توڑ دیتا ہے بیعت کو، فإنما ينکث علی نفسہ، پکی بات ہے کہ وہ توڑ دیتا ہے اپنے نفسوں کے اوپر، ومن اوفی، جو پورا کرتا ہے، بما عاہد علیہ، جو بما اس چیزا، جو عاہد علیہ، ذمہ داری لگائی تھی اس پر، بما عاہد علیہ، علیہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اجر عظیم۔
اب آپ تھوڑی سی تفصیل سمجھ لو، مدنی صورت ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ فتح۔ یہ نام لیا گیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے۔ تو فتح مبینہ سے فتح، سورہ فتح، نام بھی سورہ فتح رکھ دیا گیا۔ فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ تو مراد فتح مبین سے یا تو صلح حدیبیہ مراد ہے، جو بظاہر ایک شکست کا فیصلہ تھا، جو بظاہر سب شرائط ان کی مان کر کے ایک صلح ہو گئی، تو بظاہر ایک شکست کی صورت، اور در حقیقت وہ تمام فتوحات کا پیش خیمہ اور سبب تھا۔ اس لیے ہے اس کے لیے جو فتح مبین کہا ہے۔ اے مومنو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ گویا کی شکست کی صورت ہے بظاہر، بلکہ یہ کیا ہے؟ فتح مبین ہے۔ علم اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو انا فتحنا لک فتح مبینہ کہہ دیا۔ یا فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے وہاں پر آپ علیہ السلام گئے، جہاں سے بے سر و سامانی میں نکلے تھے، غار ثور میں رہے تھے، پھر مدینہ منورہ آئے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام نے جانثاروں کے مجموعے میں 1,000 جو ہے فدایان اسلام کو لے کر کے مکہ میں آئے، اور شان و شوکت سے آئے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، کوئی سر بھی نہیں اٹھا سکا، بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من اغلق الباب فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ ٹھیک ہے جی، جو تو بکر، یعنی گویا کہ قتال کی نوبت تو خاص آئی نہیں ہے، بلکہ فتح ہی فتح تھی۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس کو کیا کہا گیا؟ فتح مبینہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو صرف نام، صورت کے نام پر ہو گیا۔ اچھا، ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے صورت سورہ محمد تھی، اور اس کو سورہ قتال بھی کہتے۔ اب تم ایمان سے بتاؤ کہ قتال کے بعد کیا ہوگا؟ فتح۔ قتال کا مقصد کیا ہوگا؟ فتح، کفار کا زور ٹوٹنا۔ تو پہلے سورہ قتال، اور اب اس کا نتیجہ آ گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اچھا جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اعلان جہاد ہے، یہاں اعلان فتح ہے۔ مختصر شان نزول، مختصر سے مختصر اپنے ذہن میں رکھو۔ سن 6 ہجری کو آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا، اور خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا، اور یہ خوف بھی تو تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مکے کے مشرکین قریش جو ہے وہاں داخل ہونے نہ دے اور ساتھ مزاحمت ہو سکے، یہ بھی خوف تھا۔ تو اپنی تیاری کرنی تھی۔ اعلان لگا دیا آپ علیہ السلام نے، مدینہ میں بھی اور آس پاس میں بھی، جن کا ذکر صورت میں ہوگا، اعراب دیہاتی جو کچھ منافق بھی تھے۔
ظاہر مسلمان تھے اور پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہے نہیں، تو ان کو اعلان کیا تو تقریباً 1400-1500 کے لگ بھگ جی صحابہ کے مجموعہ لے کر کے آپ علیہ السلام عمرے کی ادائیگی کے لیے روان ہوئے، اور جا کر کے جب حدیبیہ کے مقام کے پاس پہنچے تو پہلے کفار مکہ قریش کو اطلاع آ گئی کہ جی اتنا بڑا مجموعہ لے کر کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے، تو وہ یہ سمجھے شاید کہ قتال کی نوبت آئی، ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو ادھر سے آپ علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ حلیم الطبع اور لوگوں کے ساتھ گفتگو میں بہتر تھے، ساتھ کچھ آدمی اور بھی ملا کر کے جاؤ، آپ ان کو جا کر کے مکے کی سرداروں کو بتا دو کہ ہم عمرے کی ادائیگی کر کے واپس جائیں گے، ہمارا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، آپ مہربانی کرے، مطلب جو ہے ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے اور ہمیں چھوڑ دے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تو وہاں گئے تو صاف ان کو انکار کر دیا، اللہ کی قسم اجازت کوئی نہیں، اور اتنے میں انہوں نے شرارتیں کیا کہ 50 کے قریب بندوں کو بھیج دیا کہ جہاں کہیں تمہیں ملے نا نبی علیہ السلام تو اللہ اعاذ باللہ جو ہے شہید کر دینا ہے۔ وہ 50 آدمی آ گئے، اور ادھر اطلاع اس طرح افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں روک دیا گیا، بلکہ شہید کر دیا گیا، یہ پھیلا دیا، یا افواہ پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ ادھر جو 50 آدمی آئے تھے، اتنے میں جو وہاں وہ بیعت لے لیا آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے۔ بیعت کا معنی ہے ہاتھ کو ہاتھ میں دے کر کے عہد کر دیا کہ بغیر بدلہ لیے ہوئے، ٹھیک ہے، بغیر جو ہے لڑے ہوئے یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس کا بھی یہاں ذکر ہوگا۔ اور وہاں سے 50 آدمی آ گئے، اور ادھر سے مسلمان مجاہد اس طرح دیکھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے انہوں نے جا کر ان کو پکڑ لیا، 1500 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اگر یہاں وہ حملہ آور ہو کر کے جی ان کو مار دیتے ان 50 آدمیوں کو، تو وہاں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرتے، اور پھر باہم جو ہے چنگاری بھڑک اٹھتی ہے، جنگ جو ہے چھڑ جاتی۔ تو بہرحال اس طرح سے جنگ وہ بچ گئے۔ اب آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو خزاعہ کے آدمیوں سے بات کی کہ بھائی ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، آؤ صلح کرتے، ٹھیک ہے، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے جنگ کے ارادے سے ہم آئے نہیں ہیں۔ شروع میں بہرحال وہ نہیں مانتے تھے، بآخر آرام آرام سے بات ان کو سمجھ میں آتے رہی، بات طے ہو گئی صلح پر، ٹھیک ہے جی۔ اب طے ہو گئی بات تو تحریر کا وقت آ گیا، تو تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آ گئی، انہوں نے کہا اللہم لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، اس پر کافی چھیڑ ہو گئی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، تنازع اس پر ہے۔ اور یہ کتنا مشکل کام تھا کہ صحابہ کرام تو جان دینے کے لیے تیار تھے، اور یہ ان کے سامنے پیغمبر کا نام مٹایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹاؤ، انہیں نہیں مٹاتا ہوں میں، خود اپنے ہاتھ سے جو ہے مٹایا گیا۔ بہرحال تحریر ہو گئی، 10 سال تک معاہدہ ہو گیا، 10 سال تک معاہدہ ہو گیا
کہ ایک دوسرے سے کوئی چڑھائی نہیں ہوگی 10 سال تک، ایک دوسرے کی جو حلیف ہے ان پر بھی جو ہے چڑھائی نہیں ہوگی، ان کی حمایت وغیرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اور تم اپنے تجارت کرو، جو بھی کرو، اطراف میں دعوت دو، ہاں آزادی ہے اور ہمیں بھی آزادی ہے۔ اور خطرناک جو شقیں تھیں کچھ وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے کوئی مسلمان مکہ میں جائے گا تو واپس نہیں کریں گے مرتد ہو کر، اور وہاں سے کوئی نیا نو مسلمان ہو کر کے مدینہ آ جائے تو آپ اسلام نے سے لازم کیا واپس کر دیں۔ یہ بھی بہت سخت شرط تھی کہ جو مسلمان ہو کر کے آئے گا مدینہ تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ اتنے میں ہوا بھی ایسے، بعد میں ایک ابو بصیر نامی صحابی رضی اللہ عنہ وہ آئے مسلمان ہو کر، آپ ایسے فرمایا واپس جاؤ۔ یا رسول اللہ میں دیار کفر سے آیا ہوں، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ نہیں واپس جاؤ، بس معاہدہ ہی واپس۔ آپ نے اتنی سخت پابندی کی۔ وہ خدا کا بندہ جا کر کے راستے میں سائڈ پر ہو کر کے انہیں چھاپا مار کارروائی شروع کر دی ایک دریا کے کنارے پر۔ اب وہاں سے قریش آ رہے ہیں، ان پر چھاپا مار رہا ہے اور بھی آتے ان کے ساتھ ملتے ٹھیک ٹھاک ایک لشکر بن گیا۔ اب قریش کو بڑی پریشانی ہو گئی، انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ آدمی تم لے لو، یہ شرط ختم کر دو۔ جی، تو اس طرح سے یہ شرط اس طرح سے ختم ہو گئی۔ بعد میں چل کر کے انہوں نے خلاف ورزی کر دیا، ایک قبیلہ پر جو ہے اس کی حمایت کر دیا، حالانکہ وہ قبیلہ کو حمایت کرنے کا حق قریش کا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم معاہدے کے پابند نہیں۔ وہ معاہدے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ختم کر۔ ادھر مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ میں اس سال تو واپس آ گئے، آئندہ سال یہ طے ہوا کہ عمرہ کر لو، تو آئندہ سال آرام سے عمرہ کیا، اور اس بیچوں بیچ جو ہے جی موقع مل گیا قریش کے ساتھ جو سخت جنگجو تھے، مقابل تھے، تو ان کے ساتھ صلح ہونے کی وجہ سے اطراف اکناف میں دعوت دینے کی اور جو ہے کہ لیے موقع مل گیا۔ سمجھ میں کہ جی خیبر کا غزوہ ہو کر کے وہاں سے کافی مال بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ صلح حدیبیہ آئندہ سال جو ہے، گویا کہ آئندہ سالوں میں 8 ہجری 2 سال بعد جو ہے فتح مکہ کا بھی پیش خیمہ بن گیا۔ تو گویا کہ صلح حدیبیہ جو صلح ہے، صلح یہ اصل میں صلح نہیں تھی، یہ اصل میں کفار کی جو ہے کمر کو توڑ دینا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام جو ہے فتوحات کے لیے پیش خیمہ بنا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ احوال ایسے آئیں گے، ایک تو وہ واقعہ کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو 50 آدمی آئے، اللہ تعالیٰ نے روک کر کے وہ جنگی نوبت کو اللہ نے ٹال دیا۔ اچھا، ایک وہ ہے کہ آپ جب واپس گئے، آپ تو منافقین جو آس پاس تھے، جو آپ علیہ السلام نے اعلان لگایا تھا، تو انہوں نے تو سمجھ لیا کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ 1500 آدمی ہیں اور وہاں مشرکین مکہ جو ہے چڑھائی کریں گے، لڑائی ہوگی اور ہمیں بھی مرنا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اپنے نفاق کو استعمال کر کے وہ ساتھ نہیں دیا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام جو صحیح سالم بغیر جنگ کے جب واپس آئے، انہوں نے بہانے شروع کر دیا کہ جی یہ اس حضور کی وجہ سے ہم رہ گئے تھے، اس حضور کی وجہ سے رہ گئے تھے، اس حضور، جس طرح جو تبوک میں منافقین نے جو بہانے پیش کیا تھا، تو یہ باتیں بھی یہاں ذکر ہو، منافقین کا ذکر بھی ہوگا۔ تو بے شک ہم نے تمہیں فتح دیا، فتح مبینہ۔ آگے 4 ثمرات جو ہے مرتب کر دیا ہے، 4 ثمرات فتح مبین۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، نمبر 1 اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک۔ ذنب تو آپ علیہ السلام نے کیا نہیں ہے، کیا مطلب ہے جی؟ نمبر 1 ذنب سے مراد خلاف اولا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو خلاف اولا کام آپ نے کیا ہے۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے وہ الزامات جو مشرکین نے لگائے تھے۔ مشرکین کے الزامات مراد ہے انور شاہ کشمیری صاحب۔ یا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ ذنب فی نظر العالی وان لم یکن ذنبا، اگرچہ وہ ذنب نہیں ہے لیکن عالی نظر میں وہ ذنب ہے، اصل میں ذنب نہیں ہے، عالی نظر میں جو ذنب ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ وما تاخر مانا آئندہ، یہ ایک ہو گیا کہ فتح مکہ کے بعد تمہارے اللہ تعالیٰ لغزشات کو معاف کرے گا۔ دوسری بات، وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنے نعمت کو تمہیں فتح دے کر، کامرانی دے کر کے نعمت تام کرے گا۔ تیسرا ثمرہ فتح کا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ سیدھا راستے تو آپ پہلے سے ہے نا سیدھا راستے میں، مطلب یہ ہے کہ آگے جنگ کا سیدھا راستہ ہے، رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور وَيَهْدِيَكَ ہدایت جو ہے کہ سناد اللہ کے لیے ہو، تو مطلب آپ کو اب سیدھا چلائے گا آگے آپ کے راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، مطلب ہے، ورنہ ہدایت پر تو آپ نے سام پہلے سے ہے۔ اور چوتھا، وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، آپ کے اللہ مدد کرے گا، زبردست مدد۔ کیا مطلب یہ مدد کر دیا نا، زبردست مانا سارے مددوں کے سے اعلیٰ، اور اب آگے مطلب سامنے سب کچھ جو ہے باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اس کا کیا معنی ہے؟ اس میں سارے صورت میں اشارے ہیں، یاد رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ نام مٹا دو، سخت قسم کا جوش آ گیا صحابہ کا، کیوں مٹائیں جی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ جب صلح طے ہو کر کے گئے واپس آئے، فاروق اعظم ہم حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر نہیں ہے، جی ہے۔ ہم حق پر نہیں ہے، جی ہے۔ ہم مرے تو شہید نہیں ہے، ہاں ہے۔ وہ مرے تو مردار نہیں ہے، ہاں ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دب کر کے کیوں صلح کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوال پیغمبر سے، یہی سوال صدیق فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جذبات تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام مٹانے کو جذبے میں آ کر ہو سکتا ہے کہ جو ہے آگے وہ ہو سکتا ہے کہ جنگ چھڑ سکتی تھی، لیکن اللہ نے سکینہ نازل کر دی، اطمینان دلا دیا۔ انزل سکینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہ ذات ہے کہ سکینہ اور اطمینان نازل کیا کہ جو کچھ فیصلہ ہوا ہے صحیح ہوا ہے۔ فی قلوب المؤمنین، سکینہ جب نازل ہوا تو لیزدادوا، زیادہ ہو گیا ان کے ایمان، پہلے سے ایمان تھا اور بھی زیادتی ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بات سنو، یہ جو فیصلہ ہوا ہے کوئی بزدلی یا کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے لیے لشکر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے لشکر آسمانوں کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت متقاضی تھی کہ صلح کی، آئندہ فتوحات کے لیے خیمہ تھی۔ اللہ کے لشکر آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، کان اللہ علیما حکیما، تو اللہ نے حکم دیا۔ ایمان زیادہ ہو گیا تو ذاتی ایمان، تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا جی؟ لیدخل المؤمنین، اللہ داخل کرے گا مومنین مردوں کو، مومن عورتوں کو، باغات میں جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے، اس سے مٹائیں گے گناہ۔ وکان عند اللہ فوزا عظیما، جنت میں داخل ہونا، گناہوں کا مٹ جانا، یہ جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اور سکینہ کفار اور منافقین کے لیے تو نہیں ہوا،
نہیں سمجھ میں آجے؟ مومنین پر سکینہ نازل ہوا، اور کفار پر سکینہ نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، خدا کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عقائد شرکیہ ہے، کفریہ ہے، تکذیب رسول وغیرہ، سب ظن و سو میں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر چکار ہوگا برائی کا، ابھی ابھی ان کا نفاق ظاہر ہوگا اور رسوا ہوں گے، اور جب مر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے عذاب الہی ہوگا۔ یہ دائرۃ السوء ہے، برا چکر ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن غصہ ہوں گے، ولعنہم، پر لعنت بھیجیں گے، وعد لہم جہنم، ان کو تیار کیا جہنم، وساءت مصیرا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کفار کو ڈرانا ہے تم مومنین کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو؟ جی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی شان، دشمن کے اوپر غصہ کرنا اللہ کی شان نہیں ہے؟ دشمن کو ہدیہ دینا ہے۔ کما یلیق بشانہ، کما یلیق بشان اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ نے شاید بیضاوی شریف پڑھا ہے؟ بیضاوی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہ صفات، بیضاوی ضابطہ دیتا ہے، بیضاوی کا ضابطہ امام راضی کا کبیر کا ہے، وہ صفات جو کیفیات نفسانیہ پر دلالت کر رہے ہیں، جیسے کہ محبت کرنا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب اللہ، تم سے محبت کرتا۔ محبت کا کیا معنی ہے؟ کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ ماں باپ سے محبت کی ہے، ایک انجذاب ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبہ میں سے انفعال ہوتا ہے، کھینچتا ہے انسان، انقباض ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ جو محبوب محبوب کی ہر ادا پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اسی جذبے کا اثر ہوتا ہے۔ تو ادھر تو یحبہم یحببکم اللہ، محبت کی اسناد کس کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے، تو غضب کی اسناد بھی ہے۔ غضب کا معنی ہے فوران النفس عند الانتقام، نفس کا جو ہے جوش مارنا انتقام کی۔ خدا کے لیے نفس نہیں ہے اور خدا کے لیے فوران نہیں ہے، تو یہ غضب کا اطلاق کیسے ہوگا؟ بیضاوی نے اعتراض کر دیا۔ جواب بیضاوی دیتا ہے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ ہر صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، وہ اسماء جو کیفیات نفسانیہ پر دلالت کرتے، انسانی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اس کا اطلاق اگر خدا پر ہو جائے تو باعتبار غایت کے ہوتا ہے، باعتبار نتائج کے ہوتا ہے، باعتبار مبدا کے نہیں ہے۔ آدمی کو غصہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر عذاب لے آتا ہے، اور غصہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہے آدمی جو ہے مہربان اور رحم ہوتا عطا کرتا ہے، تو محبت سے بدلہ مراد ہوگا، اور رحمت سے عطا مراد ہوگا، اور غضب سے سزا مراد ہوگا۔ اب سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں ان کے اوپر، کر لیا ہے۔ ولعنہم، اللہ نے اپنے رحمت سے دور کیا۔ وعد لہم، ان کے لیے تیار کیا جہنم، وساءت مصیرا، اللہ کے لشکر آسمانوں کا زمینوں کا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والے ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اچھا، انا ارسلناک شاہداً، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرائض ذکر ہو گئے
بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ، ٹھیک ہے جی، کس پر گواہ ہوں گے؟ علی امتک و شاہدن علی الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انہم قد ابلغوا عن قتادہ روح المعانی، ٹھیک ہے، دوسری جگہ ہم نے پڑھ لیا۔ ومبشراً خوشخبری سنانے والا، ونذیرا خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کے لیے، اور نذیرا نہ ماننے والوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے۔ اچھا، اب پیغمبر کی فریضہ تو یہ تھا کہ مبشر و نذیرا، امت کا فریضہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اے امت محمدی، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ، اور اللہ کی مدد کرو ان کو، وتوقروہ، توقروہ میں ہو ضمیر، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، توقروہ تعزروہ میں تو ضمیر راجع ہے رسول کی طرف، شک نہیں ہے، لیکن اگلے ضمائر میں تسبحوہ، تسبیح کس کی ہوگی؟ رسول کی ہوگی جی، اللہ کی ہوگی، رسول کی تسبیح تو نہیں ہوتی۔ اور توقروہ میں ضمیر بھی ما لکم للہ لا ترجون للہ وقارا، تو یہ ضمیر بھی راجع اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف ہو سکتا۔ اور تعزروہ میں ضمیر مانا تم مدد کرو، مدد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جی؟ اللہ کے رسول کو ہوتی ہے، تو تاکہ تم اللہ ایمان لے اللہ پر، ورسولہ، وتعزروہ مانا اللہ کے رسول کی مدد کرو، وتوقروہ اللہ تعالیٰ کی توقیر اور اللہ کی عزت کرو، وتسبحوہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، بکرۃ و اصیلا۔ سمجھ تم؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے بیعت کیا آپ کے ساتھ، انما یبایعون اللہ، ظاہر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہما، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ فمن نکثہ، جو توڑ دیتا ہے، فمن نکثہ جو توڑ دیتا ہے اس عہد، اس بیعت کو، فإنما ينکث علی نفسہ، پکی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر توڑتا ہے، نفس پر نقصان ہوگا۔ ومن اوفیٰ، اس عہد کو جو پورا کرتا ہے، بما عاہد علیہ اللہ، جس پر جو ہے بما عاہد علیہ اللہ، جو اس نے عہد کیا تھا اللہ پر، تو فسیؤتیہ، اللہ ان کو دے گا اس ایفائے عہد پر اجرا عظیما۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب آپ کو کیا بتایا تھا؟ سیقول لک المخلفون، کیا تعلق ہوگا بتاؤ؟ من الاعرابی، سیقول لک، کہیں گے تیرے لیے، المخلفون، جو پیچھے رہے، من الاعرابی، اعراب کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں مشغول کیا ہمارے اہل نے اور ہمارے اموال نے۔ کیا ربط ہے بتاؤ؟ فاستغفر لنا، وہ جاتے ہوئے نہیں گئے نا اطراف میں، تو وہ واپسی میں یہ عذر کریں، فاستغفر لنا، ہمارے لیے معافی طلب کر دے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، یا اعراب منافق، بألسنتہم، اپنے زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں تھا، اصل میں دل میں یہ تھا کہ لڑائی کا خطرہ ہے، نہیں جاتے۔ قولو، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک، من یملک لکم من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جی کوئی ضرر تمہیں پہنچ جائے تو کون بچائے گا؟ ان اراد بکم ضررا، جب اللہ چاہے تمہارے ساتھ ضرر کا، او اراد بکم نفع، تو اگر اللہ ارادہ نفع کا کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ بل ظننتم، تم جو ہے پیچھے اس لیے رہے کہ تم نے گمان کیا ہے کہ لن ينقلب الرسول، لڑائی ہوگی رسول کے ساتھ، اور مکے کے مشرکین زیادہ ہے، رسول واپس نہیں آئے گا،
جی استغفراللہ، تو اس لحاظ سے ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، تم اس شوق سے بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہے ہو۔ اچھا، اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول واپس نہیں آئیں گے اور مومن الی اہلہم، اپنے اہل کی طرف، اچھا ابدا کبھی بھی، وزین ذالک، اور یہی بات، یہی قول خوبصورت بنایا تمہارے دلوں کے اندر، اچھا فی قلوبکم وظننتم، تم نے یہ گمان کیا، ظن السوء، برا گمان، وکنتم قوما بورا باہرین، تم قوم ہو ہلاک ہونے والے، ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو ایمان نہیں لاتا ہے سچ مچ زبان سے دل سے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے تیار کیا ہے کفار کے لیے دہکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہے ہیں، اذا انطلقتم، جب تم واپس پہنچ جاؤ، الی مغانم، نہیں جب تم چلے جاؤ، الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم۔ بات سنو، اب اگلا واقعہ ہو گیا صلح حدیبیہ کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور خیبر کا غزوہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا، اور خیبر کے غزوہ میں مال اس کو ملے گا جو کہ حدیبیہ میں جو شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب منافق کی منہ کھل گئی کہ ادھر جو ہے غزوہ میں مال آ رہا ہے تو ہمیں بھی حصہ ہونا چاہیے، پہلے بتا دیا کہ ان کو جو ہے ایک پائی ٹکا بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ سیقول المخلفون، پیچھے رہے، اذا انطلقتم، جب تم جاؤ گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، خیبر کی غنیمتیں مراد ہے، لتأخذوها، ان کو تم لے لو، تو وہ منافق کیا کہیں گے، ذرونا نتبعکم، آپ ہمیں چھوڑے ذرا، ہم بھی پیروی کرے آپ کی، ساتھ جائیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ بدل دے۔ کون سا کلام بتاؤ جی؟ جی کہ لن تتبعونا، کہ ہرگز نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جا کر کے کوشش کر کے اللہ کے کلام گویا کہ توڑ رہے ہیں، تو یہ نہیں توڑ سکتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے گا، لن تتبعونا، آپ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں پیروی کر سکتے، کذالک، اسی طرح سے، اس حالت میں، اس نفاق میں، قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے، من قبل، اس سے پہلے، من قبل بذریعہ وحی غیر مطلوع کے، تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ وحی کا پہلے کہیں اس طرح سے ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وحی غیر مطلوع ہوگی، اور جو حدیث، جو غیر مقلدین کیا کہتے ہیں، منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور غیر وحی مطلوع، غیر مطلوع کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو دکھائے کہ یہ کدھر ہے قرآن کریم میں جو ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں۔ قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو بتایا تھا کہ یہ ہرگز آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور خیبر کے جو غزوے سے ان کو کچھ نہیں دینا ہے۔ فسیقولون، وہ یہ کہیں گے کہ بل تحسدوننا، آپ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے ہو تاکہ ہمیں بھی مال مل جائے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ نہ سمجھے ہیں، نہیں سمجھتے مگر تھوڑے سے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی خود غرضوں کو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، دوسرا جواب، للمخلفین من الاعراب، اعراب میں سے، دیکھو، ستدعون الی قوم، تمہیں پکارا جائے گا، دعوت دی جائے گی، الی قوم اولی باس شدید، یہ بھی پیشن گوئی تھی، تمہیں پکارا جائے گا ایک زمانے میں، الی قوم اولی باس شدید، یہ کون سی قوم ہے نہیں بتایا آپ علیہ السلام نے، لیکن بعد میں قیصر اور کسریٰ، روم اور فارس جو ہے، ان کی طرف ان کو بلایا گیا، اور وہ نہیں گئے ڈر کی وجہ سے، سمجھ میں گئے جی۔ بعد میں خلفاء کے دور میں کہ تمہیں پکارا جائے گا کہ الی قوم اولی باس شدید، کہ تقاتلونہم، تم ان کے ساتھ قتال کرو، او یسلمون، یا مطیع ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ، تمہیں یہ دعوت دی جائے گی۔ فَإِن تُطِیعُوا،
اگر تم اطاعت کرو اس وقت تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تمہیں اللہ دے گا اجر حسنا۔ اس لحاظ سے بہت سارے منافق جو ہے بعد میں توبہ تائب ہو کر کے یہ شامل ہو گئے بعد میں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، کما تولیتم، جس طرح آپ حدیبیہ میں پھرے ہیں، من قبل، تو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس تولی پر عذاب علیم۔ لیس علی الاعمی حرج، اب اصل جو ہے معذورین کا ذکر، نہیں ہے اعمیٰ پر حرج، ولا علی الاعرج، لنگڑے پر حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پر حرج کہ وہ شامل نہ ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصل اللہ کی اطاعت مراد ہے، رسول کی اطاعت مراد ہے، جعلی عذر پیش نہ ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت اللہ کے رسول کی کرے گا تو يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کریں گے اللہ تعالیٰ باغات کے اندر، جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اگر جو روگردانی کرے گا تو يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا درد دینے والا عذاب۔ پہلے منافقین کا ذکر تھا رکوع میں، اب مخلصین بندوں کا ذکر ہے، جو جن سے اللہ راضی ہوا ہے وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے، عن المؤمنین، مومنین سے، کس عمل پر راضی ہوئے؟ اذ یبایعونک، جب انہوں نے بیعت کیا آپ کے ساتھ، تحت الشجرہ، سمرک کے درخت کے نیچے، فعلم، اللہ تعالیٰ جانتے، ما فی قلوبہم، ان کی دلوں میں جو کچھ ہے، تو دلوں میں ایمان جان کر، اخلاص جان کر کہ فانزل السکینہ علیہم، تو اس صلح میں کافی مشکل شقوق تھے، تو پریشان تھے، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ، اللہ نے ان کو دیا فتحًا قریبا، حدیبیہ کے بعد جلدی سے خیبر کا فتح دے دیا، وَمَغَانِمْ كَثِيرًا، اور غنیمتیں دیا، خیبر کی بہت سارے غنیمتیں۔ اچھا جی، نہیں سمجھ میں آ جی، مغانم کثیرہ سے یہ بھی کہا گیا قیامت کے دن تک جو مغانم ہے وہ یاخذونہا، ان کو وہ لیتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، خیبر پر بس نہیں ہے، تمہارے لئے کثرت سے غنیمتیں، تاخذونہا، تم لوگے، اور اب یہ جو تمہیں خیبر کا ملا ہے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، ما حضر تمہیں دیا، جلدی سے تمہیں دیا، هَٰذِهِ مغانم خیبر، یعنی ما حضر تمہیں دیا ہے، اور وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ، تمہیں کیسے مل گئے؟ تمہیں اس لیے مل گیا کہ جنگ کی سخت نوبت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے خود روک لیا ہے۔ مطلب کف ایدی خیبر اور وحلفاؤہم من بنی اسد و غطفان، ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور تم نے خیبر کا جو ہے تمہیں مال مل گیا۔ اور وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، گویا کہ یہ نمونہ ہو مومنین کے لیے، بطور سمپل کے ہو کہ تمہیں یہ مل گیا، آئندہ اور بھی ملے گا۔ اور وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تمہیں دکھائے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے آئندہ کے لیے؟ کہ ہر امر میں خصوصاً توکل علی اللہ کرو، اطاعت پیغمبر کرو، یہ ہے۔ چلو جا کر وضو کرو مولوی صاحب، آپ کو جو ہے نیند بہت ستا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہائے اللہ، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اخرى مانو مغانم اخرى، اور بھی غنیمتیں، لم تقدروا علیہا، ابھی تک تم جو ہے ان پر قادر نہیں ہوئے ہیں، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے علم کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بعد میں غنیمتیں دیں گے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر اسی صلح حدیبیہ میں اگر قتال کرے تمہارے ساتھ کفار، تو یاد رکھو کہ لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، یہ نہیں کہ وہ فتح ہو جائیں گے، ان کو شکست تب بھی ہوتی تھی، اگر صلح حدیبیہ میں لڑتے تب بھی شکست ہوتی تھی۔ یہ جو فتح صلح ہوئی ہے، کوئی اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ پر غالب آئیں گے، لڑائی میں وہ آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتے تھے، اور حکمتیں تھی اس میں۔
ثم لا یجدون ولی ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اہل حق کو غلبہ دینا، اہل باطل کو مغلوب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کی سنت ہے۔ قد خلت من قبل، یہ پہلو میں گزر چکی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی تبدیلی کہ اہل حق کو غلبہ دینا، اہل باطل کو مغلوب کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم دستور ہے۔ اب وہ 50 آدمی آئے حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ هو الذی کف ایدیہم، اللہ وہ ذات ہے کہ روک دیا جس نے ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے، وایدیکم، تو یہاں سے مسلمانوں نے پکڑ لیا تو، اور تمہیں ان سے، ببطن مکہ، مکہ کے پیٹ میں، وہاں قریب جو ہے میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اظفرکم، آپ کو کامیاب کیا تھا، علیہم، ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وہی ہے جو کافر ہے، کافر ہو چکے، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اچھا انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، اور وَالْحَدْيَ مَعْكُوفًا، اور روکا انہوں نے ہدیہ قربانی کو، معکوفہ معنی محبوساً، ان یبلغ محلہ، تاکہ وہ اپنے جگہ تک پہنچ جائے۔ ہدایہ بھی قربانی بھی لے کر کی گئے، یہ تو عمرہ کر رہے تھے، قربانی کہاں سے؟ جی معکوفاً محبوساً، حبس کیے ہوئے، روکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قربانی تو حج میں ہوتا ہے، عمرہ میں قربانی وغیرہ نہیں ہے، سمجھ میں گیا جی؟ تو یہ عمرہ بھی عجیب شان کا تھا، تو اس کے ساتھ وہ قربانی اعزاز کے لیے جو ہے پہلے لے گئے تھے، لیکن اصل قربانی جو ہے وہ حج میں ہوتی ہے، عمرے میں نہیں۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اب یہ ہے کہ جنگ کیوں نہیں ہوئی، جنگ کی حکمتیں کچھ ہزارہ حکمتیں ہیں، اس کو جو ہے ایک وجہ یہ ذکر کیا ہے، دیکھو بات سنو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، دوسرے بہت سارے مومن جو ہے مکے میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھی یعنی مجاہدین کو کہ یہ کہاں کدھر گھر ہے۔ اب گھمسان لڑائی میں وہ مظلوم خدا کے بندے وہاں پر تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بھائی شہید ہوتے، مرتے، اور بعد میں تمہیں نقصان اور عار کا باعث ہوتا۔ اس لحاظ سے جو ہے یہ جنگ نہ ہونے میں فی الجملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں پر تمہارے مسلمان بھائی تھے، اور ایسا نہ ہو کہ ناما علمی میں، لا علمی میں تمہارے پاؤں ان کو روند دے، اور روندنے کے بعد تمہیں بڑا افسوس ہو جائے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو مار دیا۔ جی صلح حدیبیہ میں تھے، آگے مکے کی طرف جا رہے تھے نا۔ اچھا اب ہاں ایک حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی ہزارہ حکمت ہے۔ یہ صلح ہوئی، صلح کے بعد جو ہے دعوت کا موقع مل گیا، خیبر کے لیے جو ہے وہاں یہودیوں کے ساتھ ٹکر دے کر، یہ تو وہاں مارے آستین تھے یہ یہودی، تو ان کو بھی ایک دھچکا مل گیا نہیں مل گیا، تو آگے راستے گویا کہ حدیبیہ کی بات کھل گیا، یہ صلح حدیبیہ کی بات۔ ہاں چھوڑ دیا، وہ صلح ہو گیا نا، بعد میں صلح ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیا۔ اچھا دیکھو جی، وَكَانَ اللَّهُ، کدھر پہنچ گیا تھا؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، یہ بات ہے، اگر نہ ہوتے مرد مومنہ، وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ، اور مومن عورتیں، کہ لم تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے، اور اگر یہ مرد مومن اور مرد عورتیں مومنہ نہ ہوتی کہ ان تطوہم، کہ آپ ان کو جو ہے رون دیتے، تو فتصیبکم منہم، تمہیں پہنچ جاتا ان سے، معرۃ معنی کوئی نقصان، عار باعث، بغیر علم، بے خبری میں، خبر ہو کر آپ کیوں مار دیں گے، مطلب بے خبری میں، تاکہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے داخل کر دے ان کو اپنے رحمت میں جس کو چاہتے ہیں، یعنی ان کی جان بچی، تمہارا ایمان بچا، ان کی جان بچ گئی اور تمہارا
نقصان نہیں ہوا تمہارے بھی، تم اس گناہ سے بچ گئے۔ فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ یہاں سے مکے سے مسلمان الگ ہو جائے، زائل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، تو پھر لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، ضرور ہم کافروں کو عذاب دیتے، دردناک عذاب۔ اچھا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، کیوں قتال کرتے؟ اس لیے کرتے کہ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، کافروں نے پیدا کیا اپنے دلوں کے اندر حمیت الجاہلیہ، سمجھ میں آگے جی؟ ہائے ہائے، غلط میں نے معنی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کافروں کے دل ان کی کرتوت کی وجہ سے، جی، ان کے قلوب میں حمیت حمیت معنی عار، انہوں نے یہ عار سمجھ لیا کہ یہ ہم نام کیوں وہ کر لے، ٹھیک ہے، حمیت الجاہلیہ، اچھا، جاہلیت کی ضد اور جاہلیت کی جو حمیت ہے وہ کفار کی جو ہے دل میں تھی، اس لیے ان کے ساتھ جو قتال کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ فانزل اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا سکینتہ، ان کے دلوں میں تو حمیت الجاہلیہ ہو گیا نا، نام کاٹ تو ہم نہیں مانتے ہیں جی، ہم آپ کا رسول ہی نہیں مانتے، کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حمیت الجاہلیہ رکھ دیا، پکا لیا جال، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے دلوں میں یہ حمیت الجاہلیہ تھی، اس وجہ سے وہ کیا مطالبہ کرتے تھے؟ نام مٹا دو، سمجھ میں آگیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا مومنین کے دلوں کے اوپر سکینہ، تحمل، جی، علی رسولہ وعلی المومنین، اور وَأَلْزَمَهُ کلمۃ التقویٰ، کیا معنی کریں گے؟ الزم یلزم، الزام معنی چمٹا دینا، ان کو کلمہ تقویٰ کے ساتھ چمٹا دیا، اصل میں تو نا یہ کلمہ تقویٰ ان کے ساتھ چمٹا دیا، لیکن مبالغتاً مفعول پہلے الزمہم، تو ہم ان صحابہ کرام کو کلمہ توحید پر جو ہے چمٹا دیا، ٹھہرا دیا کہ کلمہ توحید جو ہے ان کے لیے گویا کہ بیس اور بنیاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ تھے زیادہ حقدار کلمہ توحید کے اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب تو پورا نہیں ہوا، ہم تو واپس آ گئے، اور پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہ خواب تو آپ کا پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم نے جواب دے دیا کہ خواب پورا ہو گیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا کہ ابھی اس سال جو ہے ضرور ہوگا۔ خواب کی تعبیر کبھی اسی وقت ہوتی ہے، کبھی بعد میں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے فرمایا کہ جی لقد صدق اللہ رسولہ، سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے رویا خواب، بالحق، سچائی کے ساتھ، تاکہ لتدخلن المسجد، آپ داخل ہو جائیں، آپ لوگ داخل ہو جائیں مسجد حرام میں انشاءاللہ آمنین، امن میں داخل ہوں گے، محلقین رؤوسکم، یعنی آئندہ ہوں گے، سر کو جو ہے کاٹتے ہوئے بالوں کو، مقصرین، اور کچھ لوگ جو ہے چھوٹے کرتے ہوئے، لا تخافون، تم خوف نہیں رکھو گے، فعلما، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، معلوم، اچھا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان حکمتوں کو کہ لم تعلموا، تم نہیں جانتے ہو، اس سال نہیں ہوا، آئندہ میں کیا حکمت ہے اللہ جان۔ فجعل من دون ذالک، اللہ تعالیٰ نے اچھا من دون ذالک دے دیا، اللہ تعالیٰ نے فجعل مقرر کر دیا من دون ذالک، اس کے سامنے آئندہ سال جو اس کے سامنے فتح قریبہ دے دیا، جو کہ خیبر کا غزوہ تھا یا صلح حدیبیہ تھی، آئندہ عمرہ سے پہلے صلح ہوئی یا خیبر کا مال مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، تمہارا علم نہیں۔ آگے فرمایا کہ اس بات رسالت اور بشارت فتوحات
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، بات سنو، انہوں نے نام کاٹ دیا تھا. کیا کاٹ دیا تھا بتاؤ؟ نام. تو آگے جو ہے بشارت تو بشارت ہے، دوسرا آپ علیہ السلام کا نام جو ہے ثبت ہو گیا قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک قائم ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھو پہلے تو خط میں لکھا جاتا تھا، اگر وہ مٹاتے نہیں تو یہ یہاں صورت میں نہیں آتا. تو مٹایا، تو مٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں لایا. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کلام الہی میں لایا تو وہ صبر تحمل کی وجہ سے بدلہ یہ مل گیا کہ قیامت تک جو اللہ تعالیٰ کا کہ رسول کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ٹچ ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے، ودین الحق، سچا دین دے کر کے. کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ غالب کرے، علی الدین کلی، سارے ادیان پر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے اللہ رسالت کا، آپ کی رسالت پر. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ ہے. گواہ کیا ہے؟ والذین معہ، وہ لوگ گواہ ہیں جو ان کے ساتھ ہے. ان کی صفات کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، سخت کفار پر، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعان، رکوع میں، سجداً، سجدے میں. کن کے تربیت یافتہ ہے؟ محمد علیہ السلام کے. کن سے دین سیکھا؟ تصوف سیکھا، سب کچھ سیکھا جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ گواہ ہے، گواہ. تراہم رکعان سجداً یبتغون فضلا من اللہ، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ تعالیٰ کا. ورضوانہ، اللہ کے رضامندی. سیماہم، علامت ان کی، فی وجوہہم، چہروں میں ہے محبوبیت کی علامت. من اثر سجود، سجدوں کی علامت. اچھا جی. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال صفت تورات میں ہے. ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں مثال کزرع، کھیتی کی طرح. اخرج شطوہ، اپنے سوئی نکال دیا، خوشے نکالا زمین سے. فآزرہ، معنی فقواہ، اس کو مضبوط کیا. فاستغلظ، معنی موٹی ہوئی. فاستوی، معنی سیدھی ہو گئی. علی سوقہ، اپنے تنے پر. یعجب الزراع، یہ اچھی لگتی ہے کسانوں کو، یہ بڑھنا ہے کھیتی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے. اور لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ ہوتے ہیں بہم، ان کی ذریعے سے، کفار. یہ مشبہ کے ساتھ ہے. مشبہ جو ہے محمد رسول اللہ اس کھیتی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اس کھیتی تو یہ مزارعین کے لیے اچھی بھلی لگے گی، لیکن ادھر جو مشبہ کے ساتھ جو کفار ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو بغض اور غصہ ہوتا ہے صحابہ کرام کی ترقی پر. تو اس ٹکڑے کا تعلق مشبہ کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، کیونکہ صحابہ کی مثال کھیتی کے ساتھ دیا ہے نا، کہ خوشہ نکلے، مضبوط ہو جائے آگے. تو وہ صحابہ جو ہے گویا کہ آرام آرام سے مضبوط ہو رہے ہیں. ادھر کھیتی باڑی جو ہے آرام آرام سے، تو وہاں مزارع جو دہقان ہے وہ کھیتی پر خوش ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے نبی علیہ السلام علیہ صحابہ اور مسلمان وہ خوش ہو رہے ہیں. لیکن دکھ کس کو ہو رہا ہے بتاؤ؟ کفار کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر کھیتی کے دشمن کو ہو رہا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا، لیغیظ بہم، تو لیغیظ غیظ اور غصہ اور بغض رکھنے والا آدمی کافر ہے. کس نے ذکر کیا بتاؤ جی؟ امام قرطبی رحمہ اللہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا. منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان میں سے جو ہے معافی ہے اور اجر عظیم ہے، یہ وعدہ کیا گیا ہے. کیا معنی جی؟ کزرعین اخرجہ، دوبارہ دیکھو، کزرعین کھیتی، اخرج شطہ، اپنے سوئی نکالا، دانہ زمین میں دیا تو سوئی نکالا. فآزرہ، معنی فقواہ، اس کو مضبوط کیا. فاستغلظ، پس وہ موٹی ہو گئی وہ سوئی. فاستوی، پھر اوپر سیدھی ہو گئی. علی سوقہ، اپنے پنڈلی پر. یعجب الزراع، وہ اچھی لگتی ہے زراع کسانوں کو. لیغیظ، نتیجہ لیغیظ بہم الکفار،
اور غصہ دلاتے اس سے کفار کو. جی کفار مفعول ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ ہاں سمجھ میں آ گیا؟ میں چائے پیتا ہوں پھر انشاءاللہ. پانی نہیں ہے در. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارک سورت کا نام ہے سورہ حجرات. یہ حجرات لفظ جو ہے قرآن کریم میں سے نکلا ہے. ینادونک من وراء الحجرات. تو پوری سورت کا نام سورہ حجرات. اور اس سورت کا پہلے کے ساتھ ربط کیا ہے جی؟ تو پہلے سورت فتح مکہ اصلاح آفاق بالجہاد. جہاد کی وجہ سے جو ہے آپ کو فتوحات مل گئی تو اصلاح ہو گئی نا. جہاد اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اور سورہ حجرات میں اصلاح النفس ہے. اپنے جو مسلمان ہے ان کی اصلاح کے لیے. اور فتح مکہ وہ جو ہے سورہ فتح میں تو کفار کے ساتھ معاملہ تھا. اور سورہ حجرات میں جو ہے آپس کا معاملہ ہے, آپس کی اصلاح ہے. اس کے لیے عنوان قائم کرو اصلاح نفس بالارشاد. ارشاد معنی ہے کہ واعظ و نصاحت سے. سورت کے 2 موضوع ہے مولوی صاحب. کتنے موضوع ہے؟ پہلا موضوع یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آداب ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. تو آواز بلند نہ کرو. پیغمبر کی آواز بلند نہیں کرنا ہے تو مزید سارے بے ادبیاں جی حرام ہو گئے. ولا تقل لہما اف. یار اچھے بیاں. تو ایک موضوع کیا ہے جی؟ پیغمبر علیہ السلام کے آداب. ادب سے رہو, ادب سے. بے ادب محروم مات از فضل رب. دوسرا جو ادب ہے, دوسرا جو موضوع ہے آپس میں باہم اتفاق و اتحاد. کامیابی تب ملے گی آپس میں اتفاق سے رہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا. تو جمعیت کب ہوگی بتاؤ جی؟ جمعیت اس وقت ہوگی انسانوں کی جمعیت کہ جس میں مانع جمعیت جو اسباب ہے تفرق تشتت وہ اسباب نہ ہوں. اس صورت میں 7 قوانین ذکر ہوں گے. 7 قوانین. ایک میرا شاگرد تھا کراچی میں, ٹاور کے پاس اس کی مسجد تھی. تو میں کراچی پچھلے سالوں تفسیر پر تھک گیا, کراچی گیا, ایک جگہ میں چھپ گیا. میں نے کہا کوئی ظاہر نہ ہو جاؤں. تو اس شاگرد کو پتہ چل گیا. تو ایک بڑا سنیما گھر وہ مسجد بنایا ہے انہوں نے, بہت بڑی مسجد. تو وہاں پر میں نے یہ حجرات کے درس دے دیا تھوڑے. تقریباً میرا 1 ہفتہ وہاں گزر گیا. پھر وہاں سے میں بھاگ گیا چھپ کر کے. تو یہ جماعت اسلامی اس لیے بیان کرتے کہ ان کے موضوع کے ساتھ مناسب ہے, معاشرت سماج کے ساتھ. اچھا, تو کتنے موضوع ہیں سورت کے؟ 2 موضوع. ایک کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں. اور دوسرا موضوع ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق. اب اتحاد اور اتفاق میں جو رخنا اور خلل واقع ہونے کے لیے وہ جو موانع ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو ختم کرنے کے لیے 7 قانون ذکر ہوں گے. کتنے قانون ذکر ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو میں سمجھا دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ, اللہ تعالیٰ کے
ہاتھوں کے سامنے یعنی اللہ کے کلام کے سامنے، ورسولہ اللہ کے رسول کے سامنے تم آگے مت بڑھو۔ کوئی حدیث پیش کر لے آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پیش ہو آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، علماء سے بھی آگے، علماء کی آوازوں پر بھی آوازیں کسنا اور ان کی بے ادبی، یہ بھی پیغمبر کی بے ادبی شمار ہوگی۔ عالم من حیث العالم، اس کی توہین کفر کہا ہے۔ ہاں کوئی اور ذاتیات ہے، کوئی اور دشمنی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی آدمی اس کے ساتھ اس لیے وہ کرتا ہے یہ مولوی کیوں ہے، عالم کیوں ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ خیر جی، یا ایھا الذین، اچھا پہلا قانون جو ہے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تم اپنے بات کو آگے نہیں بڑھاؤ، نمبر 1 قانون۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ اپنے آوازوں کو بلند کرو فوق صوت النبی، پیغمبر کے آواز کے اوپر یا احادیث کے اوپر، فوق صوت النبی۔ اچھا جی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ظاہر نہ کرو پیغمبر کو بات، کجہر بعضکم، جس طرح سے تم ایک دوسرے میں آپس میں اے فلان او فلان، اس طرح سے بات جو ہے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، سزا ہے آگے، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ ختم ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ اس کا شان نزول بھی لکھا ہے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ جو ہے، دستور آپ علیہ السلام کے یہی تھا کہ قبیلہ والے کوئی نہیں قبیلہ مسلمان ہو کر کے آتا تو اس میں آپ علیہ السلام ایک امیر مقرر کرتے، تو ایک قبیلہ آیا وہاں پر، اور اس میں سے صدیق اکبر نے فرمایا فلاں آدمی جو امیر ہونا چاہیے، فاروق اعظم نے فرمایا نہیں فلاں آدمی ہونا چاہیے، ایک نے اقرع بن حابس اور ایک نے اور صحابی کو کہا یہ فلاں جو ہونا، تو صدیق اکبر نے جب انہیں کہا نہیں فلاں ہونا چاہیے، تو صدیق اکبر آپ ہمیشہ میری بات کو رد کرتے، میں نے کب رد کیا حضرت؟ اس طرح سے تکرار ہو گیا، اور تکرار میں تھوڑے سے آواز بلند ہو گئے، تو اس وقت ملائک لے کر آ گیا جی، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ۔ اس کے بعد جو ہے اتنی آہستہ سے، ایک صحابی تھا وہ جا کر کے گھر میں رونے لگا جی، اس کی آواز تھوڑی سی بلند تھی۔ کیوں رو رہا ہے جی؟ فرمایا یہ نازل ہو گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ تو میری آواز جو ہے بلند تھی، اور میرے اعمال جو ہے کب کے حبط ہو کر ختم ہو گئے، سمجھ رہے ہو جی؟ فرمایا نہیں، آپ کے اعمال، آپ جو ہے یہ اعمال ختم نہیں ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابی آنے لگا۔ تو دوسرا اصول کیا ہے جی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بیادبی، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ظاہر نہ کر دے پیغمبر کو بالقول بات، کجہر بعضکم، جس طرح کی ظاہر کرتے ہو تم میں سے بعض کے لیے۔ اچھا، اس لیے نہیں کرو کہ خشیت ان تحبط اعمالکم، ڈرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصوات، یہ ترغیب ہے، بے شک وہ لوگ یغضون اصواتہم جو اپنے آوازوں کو پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
وہ لوگ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے ان کی دلوں کا تقوی کے لیے، ادب کے لیے۔ امتحان لینے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ مصداق اس کا صحابہ کرام مراد ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، ممتحن علیم بذات الصدور ہے، اور جن سے امتحان لیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام ہے۔ اور امتحان خالص کس کے لیے لیا گیا؟ تقوی کے لیے، اور تقوی کے لیے لیا امتحان، تو امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ تو کامیاب۔ اس لیے ثمرے کا اعلان ہے، لہم مغفرۃ، بخشش ہے، و اجر عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعلان کے بعد کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہے تو وہ لعین ہے، لعین، اور دنیا کا بدترین لعین ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں منہ کھولتا ہے۔ اچھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ، یہ دیہاتی تھے کچھ، اور دیہاتی آ کر کے دیہاتی ادب سے ناواقف ہوتے، یا محمد اخرج اخرج کہہ کر کے آوازیں لگانا شروع کر دیا۔ 3 منزلہ کب لے کر کے آیا؟ اچھا جی، آوازیں لگانا شروع کر دیا، یہ پسند رب تعالیٰ کو نہیں آیا۔ فرمایا کہ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آوازیں لگاتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، وہ حجروں سے کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ نہیں سمجھتے ہیں، آداب نبوت سے بے خبر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ضرور ان کے لیے یہ بات بہت بہتر تھی۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ آداب سے ناواقف تھے، ٹھیک ہے جی، دیہاتی تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تیسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما، کہ آپ پہنچ جاؤ کسی قوم کو جنگ کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، بجہالت، بے خبری میں، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم، اس بات پر جو تم نے کیا ہے، کیا ہو جاؤ گے؟ نادمین، نادم ہو جاؤ گے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ ولید بن عقبہ، آپ علیہ السلام نے بنو مستلق جو ہے ایک علاقہ تھا، اور وہ غزوہ بنو مستلق، وہاں سے وہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کر دی تھی انہوں نے۔ آپ سب کو پتہ چل کے یہاں سے جا کر ان پر جو ہے حملہ آور ہو کر کے ان کو شکست دے کر کے فتح کر کے، ٹھیک ہے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی جس کا نام ہے ولید بن عقبہ، ٹھیک ہے جی، اس کو بھیجا آپ علیہ السلام نے کہ جاؤ تم جا کر کے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو یہ چلے گئے، جا کر کے وہاں پہنچے تو اتفاق یہ تھا کہ پہلے سے ان کے ساتھ کچھ دشمنی بھی تھی۔ ان کو بنو مستلق والوں کو پتہ چل گیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو جاؤ سارے مل کر کے جس طرح جو ہے اعزاز کے لیے، استقبال کے لیے جمع ہوتے، تو وہ سارے آ گئے ہیں کہ تاکہ ہم استقبال کریں۔ اس نے دیکھا تو سارے لوگ وہاں سے آ گئے۔ یہ ایک روایت ملتی، اگر تنقید بھی کیا ہے بہت سخت، صحابہ رسول ہے تو اس کو فاسق قرآن نے کہا ہے، وہ تو فاسق نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کلہم عدول کا ضابطہ ہے،
ٹھیک ہے جی. تو یہ روایت اس جگہ پر جو ہے تفسیروں میں آپ کو ملے گی، اس طرح سے ضرور ملے گی، آس پاس کہیں کتابوں میں ملے گی جی. تو وہ دیکھا تو وہ آدمی آ رہا ہے، تو ادھر چونکہ پہلے سے جو اسباب میں اب دیکھو اسباب فٹ آتے رہے نا، پہلے سے کچھ تنازع بھی تھا ہو سکتا ہے. تو اب جو اس نے دیکھا سارے لوگ آ گئے تو یہ سمجھ گیا کہ جی یہ مجھے پکڑ رہے ہیں. اور وہ آئے تھے کس لیے جی؟ اور یہ واپس جو ہے جلدی سے بھاگ گئے کہ مجھے پکڑ رہے ہیں. اور عجیب مطلب نیا کہ وہ نظام ہو، کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان کے ذہن میں شاید آ گئے کہ مجھے پکڑ رہے ہیں. پہلے کوئی اس طرح سے صورت دیکھی نہیں گئی تھی. اور وہاں جا کر کے انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو رہے تھے اور زکوٰۃ کا انکار کیا، یہ آگے بات اور بھی پھیل گئی. اور پھر تیاری شروع ہو گئی کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہاں پر جو ہے حملہ آور ہونا چاہیے جی ان کو. وہاں انہوں نے آدمی بھیجا کہ حضرت ہم تو اعزاز کے تیار تھے، آدمی ہی نہیں آیا، چلا گیا. سمجھ میں آ گیا جی. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ سارا معاملہ جو ہے غلط فہمی میں ہوا ہے. نہیں سمجھ میں ادھر قاصد سے بھی کمی ہو گئی ہے اور ان سے بھی مطلب یہ ہے کہ غلط فہمی میں یہ معاملہ ہو گیا. اب دیکھو یہاں سے اصول اور ضابطہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہاں اذا جاءکم فاسقون آیا ہے. اب یہ صحابی فاسق تو نہیں، اس نے جو خبر دی فسق کی بات ہی نہیں تھی. تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ فسق تو گناہ کو کہتے ہیں، تو غلط فہمی کا معاملہ ہوا ہے. فاسقون کیسے کہہ دیا؟ اذا جاءکم فاسقون بنبأ، یہ ایک ضابطہ ذکر کیا ہے کہ تم بات کی تحقیق کرو، ادھر ایک صحابی پر فٹ نہیں کرو. تمہارے پاس کوئی بھی فاسق دنیا کے قیامت تک جو ہے جو بھی فاسق آ جائے، یعنی ہر آدمی آ کر خبر دے دے تو اس پر بھروسہ نہیں کرو، بلکہ تحقیق کرو، تحقیق کہ واقعہ کیا ہے. تحقیق کے بعد تم جو اقدام کرنے والے ہو وہ کر لو. ایسا نہ ہو کہ کچی بات پر تم اقدام کرو اور اقدام تمہارا پھر غلط ہو اور بعد میں تم پچھتاؤ اس وقت کی جب کہ تمہارا نقصان ہو چکا ہو. کیا فائدہ ہے پھر؟ تو اس کے لیے گویا کہ ایک پہلے سے ضابطہ ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے جی یا نہیں ٹھیک؟ اچھا جی. اب کچھ تم اور بھی سنو یار. اگر اس کو فاسقون کہہ دیا تو آدم علیہ السلام نے جو ہے فعصا آدم کا اطلاق ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تو اس طرح سے مجازی اگر جو ہے لغزش پر جو فاسقون کا اطلاق ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مجاز میں اب لے سکتے ہیں. مطلب یہ روایت صحیح ہونے کی تقدیر پر، ورنہ جو جرح بھی کیا ہے. تو اگر اس کو آپ لے لو تو فاسقون کون کہہ رہا ہے؟ رب تعالیٰ. اگر اس کا مصداق بنایا جائے تو مطلب ہے تو فسق سے وہ اصطلاحی فسق مراد نہیں ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جس طرح جو ہے پیغمبروں پر ذم کا اطلاق ہو گیا جی، عصیان کا اطلاق ہو گیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، تو یہ فسق بھی حقیقی معنی میں شاید نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہاں اس قانون میں تیسرا قانون ہے تحقیق کرو. تحقیق، کچی بات پر آگے جو ہے معاملہ اقدام نہ کرو. کچی بات پر اقدام کرو گے تو معاشرہ خراب ہوگا. آگے سنی ہوئی بات پر جو ہے آگے اقدام نہیں کرو. ٹھیک ہے. اصل دو موضوع تھے نا صورت کے. ایک موضوع یہ تھا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق. کچی بات پر آگے اقدام کرو گے تو اتفاق برقرار رہے گا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوگی کچی سنی باتوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ خبر لے کر کے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اچھا جی، بات ختم ہو گئی. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تنبیہ ہے مومنین کے لیے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. لو یطیعکم، اب اس آدمی نے خبر دے دیا نا، اگر اطاعت کرے رسول تمہارے ہر بات پر تو پھر تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. نہیں سمجھ میں؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے جاؤ جنگ کرو، جا کر کے زکوٰۃ نہیں دیا، حالانکہ وہ بات کچھ بھی نہیں تھی، تو پھر مشقت جو ہے تمہیں پڑ جائے گی. لو یطیعکم، اگر تمہارے اطاعت کرے، فی کثیر من الامر،
کثرت سے کاموں میں تو اللہ نے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پسند کیا تمہارے لیے ایمان، وزینہ، اس کو مزین اور خوبصورت کر دیا، فی قلوبکم، یہ بھی صحابہ کرام کی مدح ہے، وکرہ الیکم الکفر، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، منفی کیا ہے، منفی پہلو کفر والفسوق، گناہ کبیرہ، والعصیان، عام نافرمانی، اولئک هم الراشدون، وہ لوگ کون جی اول شان نزول جو ہے یہ صحابہ کرام ہیں، هم الراشدون کہ وہ کون ہے جی راہ راست پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فضلا من اللہ و نعمتاً، اچھا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے، واللہ علیم حکیم، کہ ان کا ایمان کو ملنا، پھر ان کو پکنا، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی نعمت ہے صحابہ کرام پر۔ آگے قانون نمبر 4، آپس میں دو مسلمان لڑ پڑے، شیطان تو ہے نا، آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں میں لڑائی ہو گئی، اب باقی جو ہے جی ان کو اور لڑائیں یا بتاؤ کہ صلح دفع کر لیں۔ شہروں میں تو یہ کام نہیں ہے، 2 لڑ رہے، کوئی تیسرا آدمی بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ عجیب بات ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر ایک آدمی مر رہا ہے، دوسرے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ انسان ہے یا جانور ہے جی؟ ٹھیک ہے جی۔ دیہاتوں میں الحمدللہ ہے اس چیز کا جو ہے بڑا انتظام ہے کہ 2 آپس میں جب ناچاقی ہو جائے تو بیچ میں پولیس کی بجائے وہ پنچایت اور صلح کرنے والے لوگ جلدی سے پہنچ جاتے، ٹھیک ہے جی۔ اب 2 فرقے جو آپس میں جو ہے اختلاف ہوتے لڑ پڑے، ٹھیک ہے جی، قتال کی نوبت آ گئی، ہم نے دیکھا اول تو صلح کرنے کی کوشش کی، اگر دیکھ لیا کہ جی ایک بالکل ناحق اور ذاتی پر ہے تو اب کیا کرنا چاہیے مسلمان کو، بتاؤ جی اس کو کے ساتھ لڑائی کر کے قتال کی نوبت تک بھی پہنچ سکتی ہے، تاکہ حتی یفیء الی امر اللہ، کہ وہ جھک جائے اللہ تعالیٰ کے حکم۔ فرمایا کہ ان طائفتان من المؤمنین، اگر مومنین کی 2 جماعتیں اقتتلوا، آپس باہم لڑائی کر لے، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کر لو، فإن بغت احداہما، اگر بغاوت کرے باوجود کوشش کے ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسری جماعت پر، تو حق کا ساتھ دو، ایسا نہ کہ خاموش رہو، فقاتلوا التی، تم قتال کرو، التی، اس جماعت کے ساتھ، تبغی، جو تلاش کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہ قتال ایک قتال ہوتا ہے کفار کے ساتھ، اور ایک قتال مومنین کے ساتھ ہے اصلاح کے لیے، سمجھ میں کہ جی ایک قتال ہوتے ہے کفار کے ساتھ اسلام کے لیے، اور ایک مومن کے ساتھ جو دفع فساد کے لیے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر رجوع کر لے وہ، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم بھی رک جاؤ، ان کی اصلاح کرو دونوں، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ آگے جو ہے سبب اس کا ذکر کیا کہ کیوں تم صلح کرو، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، سارے مومن آپس میں ایک رشتے میں جڑے ہوئے بھائی ہے، تو اگر سکا خونی بھائی آپس میں لڑے تو آپ جو ہے ان میں صلح کریں گے، تو دینی بھائی لڑے تو دین کی وجہ سے تم صلح کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کرو اپنے دونوں بھائیوں میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرو، صلح کے وقت طرفداری نہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ 5واں مضبوط قانون ہے، 5واں قانون جو ہے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، اچھا ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، مسخرہ نہ کرے، استہزاء نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی،
اور ہم لوگ تباہ برباد اسی پر ہو گئے۔ جو پنجاب کے ہیں تو وہ پٹھانوں کی مذاق اڑاتے، کوئی بھی تقریر ان کی ختم نہیں جب تک کوئی مذاق نہ کرے۔ میں آپ کو تفسیر ورنہ ایک لطیفہ سناؤں گا، مشورہ ہمارا تھا سارا، تو بس وہ کوئی مشورہ ختم نہیں ہو رہا ہے جب تک کسی پر بات، حالانکہ میں ایک ہی تھا، میں چلو پٹھان بھی نہیں تھا لیکن وہ مجھے بہت پسند نہیں آیا، تبلیغی مرکز تھا۔ پھر میں نے کہا کہ تم لوگ ہر مرتبہ جو ہے مثالیں فٹ کرتے ہو، ایک مثال میں بھی فٹ کروں۔ اتفاق سے وہاں ایک طالب علم نے ایک کام مسجد میں وہ کام کر لیا تھا، مطلب مسجد میں جو کرنا تھا اس نے کر کے سارے ہنس پڑے تھے وہاں پر، وہ بات بھی مجھے بہت بری لگی۔ تو محتمم نے کہا سناؤ، تو میں نے کہا تمہارے سارے پٹھانوں کی برائی اپنی جگہ پر، لیکن تم مجلس میں نے کہا کہ یہ جو ہوا کیوں چھوڑتے ہیں بتاؤ یہ؟ سارے شرمندہ ہو گئے۔ میں نے کل وہ جو تقریر میں محتمم تقریر کرایا، طالب علم نے ٹھاہ کر دیا، سارے ہنس پڑے۔ ہاں میں یہ ہنسنا تو سخت گناہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ عیب جو تمہارے اندر قوم لوط والا ہے اس کی بات قانون بن گیا کہ کوئی مذاق نہیں ہوگا یہ مشورے میں، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہماری تباہی جو ہے، فیس بک دیکھو تم، ہر جگہ دیکھو، بس یہی ہے، ایک قوم دوسری قوم کے مذہب، فلاں سندھی ہے جی، فلاں بلوچی ہے جی، فلاں فلانی ہے جی، فلاں فلانی ہے، ایک دوسرے کا مسخرہ، ایک مذاق ہے، مزاح ہے، باب ما جاء فی مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مسخرہ ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق۔ مزاح وہاں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی غمگین پریشان ہو، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسخرہ اور مذاق وہ مسخرہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جس آدمی پر طعن کرنے کے لیے، اس کو کم درجے کے لیے اور اس کو اور پریشان کرنے کے لیے ہوتا، اور مزاح تو اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ کیا ہے جی، دور کرنے کے لیے ہوتا۔ تو مقصد کے لحاظ سے اس میں فرق ہے زمین اور آسمان کا۔ باب ما جاء فی مزاح رسول، مزاح ٹھیک ہے، مزاح میں حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسخرہ میں ایک قوم دوسرے کے اوپر جو اس طرح سے مذاق کرے، اس میں نوبت جو ہے لڑائی کی نوبت بھی پہنچ جاتی، اس لحاظ سے اجازت نہیں کہ کوئی قوم دوسری قوم کے اوپر جو ہے ہنسے مذاق کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ ہنسے قوم دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ امید ہے کہ وہ اس جس پر جو ہے ہنسا گیا ہے وہ بہتر ہو اس سے، ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، دوسرے نساء پر، عورتوں پر نہ ہنسے، عسیٰ ان یکونوا، کہ امید ہے کہ بہتر ہو وہ عورتیں جن پر ہنسی گئی ہے، وہ پہلو سے جو ہنسنے والوں سے بہتر ہو۔ اچھا، ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے نفسوں پر عیب جوئی نہ کرو، عیب نہیں نکالو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا، نبذوا کتاب اللہ وراء ظہور، اچھا، ولا تنابزوا، مت باہم پھینک لو، بالالقاب، برے لقبوں سے بدنام نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، بدنام نہ کرو، بالالقاب، برے لقبوں سے، القاب سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نام ہے آدمی کا محمد جمال ہے، آپ اس کو کیا کہیں، لقب اس کا رکھ دیجیے، ٹھاکو رکھ دے، یا اس کا لقب جو ہے شاہ بازو رکھ دے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے القاب جو ہے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بئس الاسم، برا نام ہے، یعنی الفسوق و فسق کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد آدمی کو یہ کہنا کہ یہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، یہ برا نام ہے، تو تم برا نام لقب رکھ کر کے فاسق نہ بنو۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ، جو توبہ نہیں کرے گا تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہے۔ کتنے قانون ہو گئے ابھی تک؟ نمبر 1 قانون کیا ہے بتاؤ جی، نمبر 1 قانون کیا ہے، جواب دے دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ ہو، اللہ کے رسول کے سامنے وقاف ہو جاؤ، رکنے والا ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے سامنے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز پر جو ہے اپنے آواز بلند نہ کرو،
احادیث رسول اللہ کوئی پیش کرے تو سامنے مناظروں میں ہوتا ہے، اس طرح سے کام تم نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرا اصول کیا ہے جی؟ اچھا، تیسرا اصول کیا تھا؟ تحقیق کرو۔ تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے جی، فاسق آ جائے یا کوئی تمہیں شک ہو کہ آدمی جو ہے پکا نہیں ہے تو وہاں تحقیق کر لو جی۔ چوتھا اصول کیا تھا بتاؤ جی؟ اگر دو میں جو ہو جائے تو کیا کر لے جی؟ صلح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ ایک اصول تو رہ گیا نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، چوتھا اصول یہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب چھٹا اصول یہاں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدزنی نہ کرو، بدزنی نہ کرو، بدزنی۔ ظن کی کئی قسمیں ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک ظن یہ ہے۔ تو بدزنی نہ کرو کہ ہمیشہ بعض لوگ بدزن ہوتے ہیں، تو یہ بدزنی نہ کرو، حسن ظن رکھو، ظن المؤمنین خیرا ہے۔ بدزنی کے بعد آدمی میں یہاں پر بھی بے اتفاقی اور دشمنی ظاہر ہوتی ہے بدزنی کی وجہ سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے ظن سے جو ہے تم دور رہو، ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے گناہ ہے، اور ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کھوج نہیں لگاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے، چھپ کر کے صبح کیا کر رہا ہے، شام کو کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، تم کوئی چوکیدار ہو بتاؤ، تمہارا کیا کام ہے؟ حدیث مبارک میں کوئی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو میں اس کو اپنے گھر میں جو ہے رسوا کر دوں گا، نہیں سمجھ میں؟ دوسرے کے عیبوں سے اپنے آپ کو بہرا اور گونگا کر دوں، جو کسی دوسرے آدمی کے عیب پر جو ہے وہاں ڈھونڈ رہا ہے کہ اس میں کیا عیب ہے، اور خود آدمی جو ہے، ٹھیک ہے جی، خود نیک ہو یا بد ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کے عیب پر نظر کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، تمہارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا جی۔ تو تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے غیبت کی 3 قسمیں ذکر کیا۔ غیبت نمبر 1، اس کا حکم ہے کفر۔ غیبت کی دوسرے قسم ہے فسق، ہے فسق، کافر گو نہیں ہوگا لیکن فاسق ہوگا، مردود شہادت ہوگا۔ اور تیسری غیبت جو ہے فرض اور واجب ہے، ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ کتنے غیبت کی قسمیں ہو گئے؟ نمبر 1 کفر، نمبر 2 فسق، نمبر 3 ثواب ملے گا، واجب ہے، ثواب تمہیں ملے گا۔ فرض تو میں نے تھوڑا سختی کر دیا، بہرحال واجب کہہ دو، ثواب ملے گا۔ کفر کون سی غیبت ہے جی؟ کہ یہ صوفی جو ہے شروع ہے، راحتوں پر جا کر کے سویا ہے، یہ صوفی کہتا ہے اس نے 2-3 دن جو ہے تفسیر ہی نہیں پڑھا، اوپر جو ہے جا کر کے سویا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا جی؟ حالانکہ طے ہو گیا ہے کہ جی تفسیر تو پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے، یا کوئی اور عیب جو ہے ڈھونڈنا شروع کر دے، اس میں ہے وہ عیب مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے بتایا جائے تو وہ ناراض ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی عیب کہتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس میں ہے عیب۔ اب غیبت شروع کر دیا دوسرا آدمی، بھائی غیبت نہیں کرو، کہتے غیبت نہیں ہے جی، غیبت نہیں ہے، اس میں عیب ہے، میں کر رہا ہوں، وہ بھائی غیب ہے تو اس کو کرنا، غیبت ہے نہ کرو، نہیں غیبت نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اس غیبت کو حلال سمجھ رہا ہے، یا غیبت کفر ہے، نہیں سمجھ میں آیا جی؟ کتاب کا حوالہ یاد ہوگا، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سنو، ایک آدمی میں عیب ہے عیب، اور اس کو دوسرا وہ عیب نکال رہا ہے کہ اس میں یہ چوری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، فلان کرتا ہے، 4-5 جو ہے عیوب ذکر کر دیا،
تو میں نے ٹوکا کہ بھائی غیبت نہیں کرو، فلاں میں یہ جو عیب ہے نا تم ظاہر کرو یہی غیبت ہے، نہیں کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو غیبت نہیں ہے، وہ اس میں عیب ہے تو میں عیب اس جو حقیقت بیان کرتا ہوں، یہ غیبت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ زنا کوئی کر رہا اور وہ کہے کہ نہیں نہیں زنا نہیں ہے تو نہیں ہے کہنے سے ہوگا؟ قتل کر رہا ہے، نہیں نہیں قتل نہیں ہے تو وہ قتل جو حرام ہے، جو زنا حرام ہے، جو حقائق شرعیہ ہے اس کو انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ حرام شدہ چیز کو حلال سمجھ رہا ہے۔ جی ہاں، کس طرح؟ ہاں ہاں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آپ تعویل نہ کرو نا، آپ تعویل کر کے گناہ کے لیے سیڑھی کیوں تو بیان کرتے ہیں؟ آدمی کو یہ کہا حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہے نا، اس کو جب حقیقت کوئی عالم بتا رہا ہے آدمی کی یہ غیبت ہے کہ جو عیب ہے نا وہ لا علمی میں تو وہ الگ چیز ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیبت تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ عیب ہو اور وہ ظاہر کرے، اسی کو غیبت کہتے۔ اگر کوئی آدمی جاہل ہے اس کو غیبت کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو وہ تو کافر نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر کے آدمی محفل سجانے کے لیے اس کو کہا جائے کہ یہ غیبت ہے، وہ کہتا ہے غیبت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اس لیے اگر اس کو حقیقت معلوم نہیں ہے تو پھر تو وہ الگ ایک چیز ہے۔ دوسری قسم میں ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے حرام ہے، اس کو کہا جائے غیبت ہے، وہ کہتا ہے ہاں غیبت تو ہے لیکن بس کرتا ہوں، میں مجبوری ہے کرتا ہوں، تو پھر یہ آدمی فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تیسری صورت غیبت کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جی، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی پیر ہے ادھر اور ہے پکا ٹھکا بدعتی ہے، سنت کا دشمن ہے۔ اب آپ مولوی آپ سے پوچھے جائے یار فلاں پیر کی میں بیعت کرتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے بتاؤ؟ آپ کو اب اس کی غیبت کرنا فرض ہو گیا کہ بھائی بیعت نہیں کرنا جی، مزید آپ کچھ ذاتیات پہ نہیں جائیں گے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، فلان ہے، یہ چھوٹا سے قد کا ہے، اس کی آنکھیں بڑی، یہ نہیں کہیں گے، وہ تو اللہ نے منع ہے۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ اس میں فلاں فلاں عیب ہے، یعنی یہ متبع سنت نہیں ہے، یہ بدعتی آدمی ہے، دجال ہے، خبردار اس کے پاس نہیں آنا ہے، نہیں جانا ہے، لہٰذا یہ بظاہر صورت غیبت کی، حقیقت غیبت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ اس آدمی کو وضاحت کرنا کیا ہے بتاؤ؟ واجب اور ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ وہ بچ سکے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کی۔ مثال غیبت کی ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی ایک أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، میتاً مانا مرا ہوا، فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن خود جواب دیتا ہے تم ناپسند کرو گے، تم نہیں کھاؤ گے، تو پھر جو ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو ہے خدا سے ڈرو، بِتَرْكِ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ، چھوڑ کر کے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، یہ 7واں ادب ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، آدم اور مائے حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل، شعوب شعب جو ہے اصلی بڑے باپ کو کہتے، اور قبائل ان کے جو نیچے چھوٹے چھوٹے نسلیں ہوتے اس کو قبائل کہتے۔ تمہیں شعبوں میں تقسیم کیا، فلاں کا
جو ہے بڑا شعبہ، مطلب یہ ہے کہ دادا، اور اس کے نیچے جو ہے چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی تم فخر کرو، فخر بالانصاب حرام ہے۔ اچھا، یہ تمہیں جو ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد وجعلناکم شعوبا و قبائل، تمہیں ہم نے مختلف ذاتیں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، تاکہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ لتعارفوا، آپس میں پہچان ہو سکے، فلاں آدمی کس کا جی، تو آپ جو ہے بڑے دادے کا نہ فلاں قبیلہ اور فلاں جگہ رہتا ہے، لہٰذا لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ آخر مدار فضیلت جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گویا اس اصول کا حاصل یہ ہوا کہ فخر بالانصاف جو ہے، تفاخر بالانصاف منع ہے، کہ اپنے نسب حسب پر جو ہے فخر کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، بدبودار نالہ ہے، فلاں آدمی فلاں قبیلہ اور فلاں فلاں، یہ حرام قطعی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اچھا جی، قالت الاعراب آمنا، اچھا جی، کہا اعراب دیہاتیوں نے کہ اب جو ہے اعراب کا ذکر پہلے تھا نا، اب دوبارہ قالت الاعراب، وہ اعراب پہلے سے آ کر کے ینادونک من وراء الحجرات، ابھی ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، کلام پھر دوبارہ اعراب دیہاتیوں کی طرف لوٹ گیا۔ کہا اعرابی انہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، سمجھ میں آگے جی۔ اچھا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا، یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ یہ چند کچھ لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کو کہ یہ اصلی مومن نہیں ہے، دل سے مومن نہیں ہوئے، تو نہیں ہویا تو پھر اسلام نہ کہو۔ بظاہر جو اسلام شامل ہے، اور ایمان اس کو کہیں گے جو دل میں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر ایمان داخل ہوگا۔ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو نہیں کم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کچھ بھی۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک مومن کامل وہ ہے کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، دل سے ایمان لے آتے اللہ اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے ہیں۔ یہ دیہاتی شاید جو ہے دل سے مطمئن نہیں تھے، شکی تھے۔ اچھا، وجاہدوا باموالہم، وہ جہاد کرتے اپنے اموال سے اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، اولئک وہ لوگ وہی ہے سچ کہنے والے، سچے۔ قل اتعلمون، وہی دیہاتیوں کی طرح ساتھ کلام ہے، قل، ان کو کہو، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو کہ سکھاتے ہو اپنے دین کی، میں مسلمان ہوں جی، تم کس کو بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ایمان کا تعلق بتا دیا کہ فیما بین العبد و بین اللہ ہے، اور بین اللہ وہ علیم بذات الصدور ہے، یہ اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان لے آئے۔ یہ سخت کلام، بات سنو، کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آئے اور کہے کہ جی میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہونا چاہتا، اس کی تردید نہیں ہے، یہ منافق تھے اصل میں، دل میں اسلام نہیں تھا، تو ان کے لیے جو سخت کلام آیا ہے اس تردید کے لیے ہے۔ ورنہ کوئی آدمی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو آ کر کے بتا دے کہ میں مسلمان ہوا ہوں بھائی، پہلے تو فلاں دین پر تھا، ابھی میں مسلمان ہوا ہوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت اس میں ہے کہ دل میں کفر چھپا ہو اور زبان سے اسلام کا نعرہ لگائے، تو اس میں ممانعت ہے۔ اچھا، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان کرتے ہیں یہ لوگ کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دو کہ تم مت احسان جتاؤ میرے اوپر اپنے اسلام، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں تمہارے اوپر کہ ان ہداکم، اگر تم دل سے ایمان لے آئے تو تمہیں ہدایت دیا، ایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے۔
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بصیر ہے بما تعملون۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ سورہ حجرات کے آخر میں جملہ آ گیا، ابھی آپ نے پڑھ لیا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ بصیر ہے اس بات پر کہ جو تم عمل کرتے ہو، تو تم عمل کرتے ہو، اللہ بصیر ہے تو بدلہ دے گا نا، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ کس کیفیت کے ساتھ کون سا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیکھتے ہیں تو اس کا بدلہ دے گا نا۔ بدلہ کب ملے گا جی؟ قیامت کے دن۔ تو سورہ قاف والقرآن المجید میں قیامت کا وقوع ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گیا جی؟ اور باقی مکی صورت ہے اور پرشکوہ اور انتہائی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل صورت ہے، اور صورت کا نام قاف، یہ پہلے لفظ قاف سے مشہور ہو گئی، اسی سے اس کا نام ہو گیا۔ والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم ہے، قسم ہے۔ جواب قسم کدھر ہے؟ انا ارسلناک نذیرا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے بھیجا ہے نذیر بنا کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، والقرآن المجید، ٹھیک ہے جی، بے شک قیامت آنے والی، والقرآن المجید، یہ جو ہے بزرگی والے قرآن کی قسم کہ اچھا آپ کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اچھا جی، یہ جواب قسم ہوگی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ ان جاءہم، آیا ہے، منذر منہم، انہی کی میں سے ایک آدمی ڈرانے والا، بشر کیوں آیا ہے؟ یہ کئی جگہ مضمون آپ کو آ گیا ہے، اصل ان کو اسی پر تعجب تھا کہ یہ انسان بشر پیغمبر کیوں ہوا ہے۔ یہ ایسے بیوقوف احمق ہے کہ پتھر کو خدا مانتے ہیں، پتھر ان کے نزدیک خدا ہو سکتا ہے، معبود ٹھکاٹھک سجدے کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں انسان رہتے ہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ہوگا، یہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ تعجب کر رہے، سوال کر رہے، انکار کر رہے، تم ہماری طرح انسان ہو، میں پیغمبر کیوں نہیں ہوا کہ تو ہوا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر باعث تعجب وہ ہے کہ یہ خود ہاتھ کا بنا ہوا بے جان پتھر مورتی اس کے اوپر جا کر سجدے کر رہا ہے، وہ باعث تعجب نہیں ہے۔ تو بل عجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کیا آیا ان کے پاس، منذرون، ایک ڈرانے والا، منہم، ان کے نو سے، فقال الکافرون، کفار نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب ایک چیز ہے، اذا متنا، جب ہم مریں گے، وکننا ترابا، اچھا، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی بن جائیں، ذالک رجع بعید، یہ ہمارا دوبارہ لوٹنا جو ہے بہت دور ہے، قد علمنا ما تنقص الارض، یہ جواب مل گیا کہ کیوں بعید ہے، قیامت آنے والی کیوں بعید ہے، تمہارے ذہن میں یہی ہے کہ وہ ذرات جو ہے ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو زمین کم کرتا ہے، منہم، ان آدمیوں میں سے کم کرتا ہے مرنے کے بعد، وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس کتاب ہے لوح محفوظ، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، ان کے پاس آیا قرآن پیغمبر، فہم فی امر مریج، وہ ایک کام میں ہے، مریج معنی اضطراب میں گڑبڑ، یعنی لا الہ الا لا الہ الا، متردد ہے وہ۔ افلم ينظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے بنایا ہے، وزیناہا، کس طرح ہم نے خوبصورت کیا، وما لہا من فروج، شگاف نہیں ہے، دراڑے نہیں ہے، دروازے ہے آسمان کے، فروج کا معنی شگاف نہیں ہے جی، بلکہ دروازے ہیں، دروازے ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسے، ہم نے ڈال دے وہاں مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اگایا زمین میں من کل زوج معنی خوش نما
بہیج زوجن معنی جوڑا گھاس وغیرہ، بہیج معنی تازہ، تبصرتاً یہ جو ہے تبصرتاً باعث بصارت بینائی، و ذکرہ اور نصیحت لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکاً ہم نے اتارا آسمان سے پانی برکت والا، فانبتنا به جنات وحب الحصید ہم نے اگایا اس پانی سے جنات باغات، وحب الحصید معنی کٹی ہوئی کھیتی دانے کھٹے ہوئے، والنخل باسقات اور کھجور جو ہے باسقات معنی لمبے لمبے، لہا طلع ان کے لیے خوشے ہے، نزید معنی تہبت ہے اوپر نیچے، رزقا للعباد روزی بندوں کے لیے، ہاں باسقات معنی لمبی، رزقا للعباد روزی بندوں کے لیے، واحیینا بھی ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، بلدا میتا معنی خشک زمین، کذالک الخروج اسی طرح سے جو ہے تمہارا زندہ ہونا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، واصحاب الرس کنویں والا، وثمود معنی سمودیان، وعاد اور عاد، وفرعون واخوان لوط اور لوط کے بھائی، واصحاب الایکتی اور درختوں والے شعیب علیہ السلام، وقوم تبع اور تبع کون ہے؟ یا تو پیغمبر ہے یا کوئی ظالم بادشاہ ہے، دونوں کی قول کیا گیا، کلن کذب الرسول کلن کذب الرسل معنی سب نے جو ہے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید تو ان پر ثابت ہو گیا میرا وعید، افعینا بالخلق الاول کیا ہم تھک گئے پہلے خلقت سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ وہ شبہ میں ہے من خلق جدید نئی خلقت سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تحقیق البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم یہاں تک جانتے ہیں جو دل میں وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم قریب ہے اس انسان کی طرف من حبل الورید رگ جان سے بھی قریب ہے، اذ يتلقى المتلقیان جب لیتے ہیں لینے والے دو ملائک، عن الیمین دائیں جانب سے، وعن الشمال اچھا عن الیمین قائد دائیں جانب بیٹھے ہوئے، وعن الشمال قائد معنی بائیں جانب بیٹھے ہوئے، اچھا وہ لیتے ہیں، ما یلفظ من قول نہیں وہ آدمی نکالتا ہے کوئی بات، الا لدیہ مگر اس کے پاس رقیب معنی نگہبان ہے، عتید معنی تیار، وجاءت سکرۃ الموت بالحق آ گئی سکرۃ الموت بے ہوشی موت کی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت آدمی سے کہا جائے گا اے انسان یہ وہی ہے منہ تحید جو جس سے تو بھاگتا تھا، ونفخ فی الصور پہلے انسان کے پاس موت آ جائے تو گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اب بڑے قیامت کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھونکا جائے سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہی دن ہے، ذَلِكَ یہ دن یوم الوعید وعدہ عذاب کا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ قیامت کے دن جو ہے آئے گا ہر نفس ماہا سائقٌ ہر اس کو ہانکنے والا، وہ شہید ایک شہید گواہی دینے والا، یہ کون ہے دو؟ وہی دون ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تو وہ جاننے وہی کرامن کاتبین ہے دو۔ اچھا لقد کنت اس کو کہا جائے گا کہ اے انسان لقد کنت فی غفلت من ھذا بے شک تو تھا غفلت میں من ھذا اس دن قیامت سے، فکشفنا عنک غطاءک ہم نے اٹھایا تیرا جو ہے غطاء مانا پردہ آنکھوں کا، فبصرک الیوم حدید آج تیری آنکھیں جو ہے بڑی تیز ہے لوہے کی طرح ہے کھل جائے گی پھٹ جائے گی، وقال قرینہ فرشتہ کا قرین کہے گا کاتب الاعمال ھذا ما لدی یہ جو کچھ ہے ما لدی ہمارے پاس آتی تیار ہے تیار لے لو۔ اچھا ان کو کہا جائے گا ان دو ملائک کو القیا جہنم اس کو ڈال دو جہنم فی جہنم میں ڈال دو، کل کفارن ہر ناشکر کو عن ضدی کو، مناع للخیر نیک کام سے منع کرنے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شبہ میں ڈالنے والا، الذی جعل مع اللہ الہ آخر جو بناتا ہے اللہ کے ساتھ الہ آخر، فالقیاہ وہ ڈال دیں گے ملائک فی العذاب شدید سخت عذاب میں، قال قرینہ اچھا قال قرینہ اس کا قرین کہے گا شیطان ربنا ما اطغیتہ پروردگارا میں نے اس کو جو ہے
اطغیتہ سرکش نہیں بنایا تھا جبرن ولکن کان فی ضلال بعید، یا خود جو ہے دور کی گمراہی میں تھا، میں نے صرف تو وسوسے ڈالا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، جھگڑا مباحثہ ہوگا، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب نہ جھگڑا کرو، لدی میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے جو ہے بھیج دیا تھا تمہارے طرف بالوعید اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعید دھمکی، ما یبدل القول لدی، بات میرے پاس تبدیل نہیں ہوتی ہے، ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدل نہیں ہوتی، یو ٹرن کا تصور نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، نہیں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یوم نقول لجہنم، کہوں گا اس دن میں جہنم کے لیے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، جہنم کہے گی، حل من مزید، اور بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں رکھیں گے تو جہنم کہے گی، قط بس ہو گیا جی بس۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کیا جائے گی، لِلْمُتَّقِينَ، غیر بعید، متقیوں کے لیے غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ اور یقال لهم، کہا جائے گا، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ ہے جو وعدہ کیا گیا ہے، لکل اواب، ہر رجوع کرنے والے کو، حفیظ کو نگاہ رکھنے والے کو، عمل پر، اعمال کی پابندی کرنے والے کو۔ من خشی الرحمن بالغیب، وہ ذات جو ڈرتا ہے خدا رحمان سے بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آ چکا بقلب، ایسا قلب جو منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کو کہا جائے گا، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن ہے، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا جنت میں، ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے، وکم اہلکنا قبلہم من القرن، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے جماعت، ہم اشد منہم بطشاً، وہ ان سے زیادہ مضبوط ہے پکڑنے کی لحاظ سے، فنقبوا فی البلاد، فنقبوا فی البلاد مانا دنیا کا سامان بڑھانے کے لیے تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، فنقبوا، نقب لگایا انہوں نے شہروں کے اندر، حال میں محیص ہے کوئی جگہ بھاگنے کی، لیکن نہیں ملی ان کو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں، جو اس ہلاک میں، لذکری، نصیحت، بڑی عبرت ہے، لمن، اس شخص کے لیے کہ کان لہ قلب، اس کے لیے فہم اور دل ہو، او القی السمع، یا کم از کم کان لگا کر کے سنتا ہو، وہو شہید، وہ حاضر مجلس ہو۔ بہت سارے طالب علم جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل ان کا جو ہے کسی اور جگہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور جو درمیانی چیزیں ہیں 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں نہیں چھوا ہے کوئی تھکان، فَاصْبِرْ صبر کریے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کرے اپنے رب کی حمد کلمات کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے، نماز فجر اور نماز عصر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات سے جو ہے فَسَبِّحْهُ، پاکی بیان کر لے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجود کی بعد میں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اس میں نوافل اور اوراد وغیرہ سارے آ گئے۔ وَاسْتَمِعْ، کان لگاؤ، یوم ینادی المنادی، اس دن جو ہے ندا دے گا ایک منادی اسرافیل، من مکان قریب، مکان قریب سے مراد وہ ندا ہر آدمی سنے گا، ہر آدمی کے قریب ہوگا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور وہ سنے گا چیخ حق انصاف کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہی ہوگا خروج کا دن قبروں سے، انا نحن نحیی و نمیت، کون مردوں کو زندہ کرے گا، جواب مل گیا، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہمارے طرف جو پھرنے کی جگہ ہے۔ کیا حالت ہوگی قیامت کی، یوم تشقق الارض عنہم، یوم تشقق الارض عنہم، زمین پھٹ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، واخرجت الارض اثقالہا، اندر سے مردوں کو باہر نکال پھینکے گی، یوم تشقق الارض، زمین پھٹے گی، عنہم، ان انسانوں سے، سرعان بمانے مسرعین، بھاگتے ہوئے نکلیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے اوپر بہت آسان ہے، نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، اس بات کو جس کو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، نہیں آپ ان کے اوپر جو ہے جبار، معنی ہے کہ
زبردستی کرنے مجبور کرنے والا جبار، ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کرانے والے آپ نہیں ہیں۔ فذکر، آپ نصیحت کرے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، نصیحت کرے قرآن کے ذریعے سے، من اس شخص کو یخاف جو ڈرتا ہے، بالوعید، وعید کے ساتھ، بس نہ کرے۔ ہاں جی